بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام ذی وقار جید علماء کرام اور دیگر مہمان جناب عزت مآب دھوتر صاحب، علامہ عبدالعطا المصطفیٰ رضوی صاحب، علامہ محمد اعجاز عدن صاحب اور میزبان محفل عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر پیر محمد اکرم چشتی صاحب، استاد العلماء جناب علامہ احمد سعید سیال صاحب، زینت الغراء جناب علامہ قاری محمد اجمل نقشبندی صاحب، جناب عقیب محفل محمد علی رضا صاحب اور جناب حضرت علامہ جناب شبیر قادری صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین۔ میں نے ریکویسٹ کی جناب ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے آپ اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اجازت نہیں۔ تو جب میں نے ریکویسٹ قبول نہیں کی پھر میں کہا میں پھر آپ پہ ٹل جانا ہے، تو پھر انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کر لیا بلیک میل ہوتے ہوئے۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے موجود ہوں کیونکہ میں نے ٹانڈا پہنچنا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ ٹائم تھا، تو بلا تمہید میں دو چار باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ آج کی یہ سنی کانفرنس جو بعنوان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے، اور اس کے بعد ہمارے نسبتیں ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، جو بھی ہے۔ میں صرف آج یہ اس عظیم الشان پروگرام میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ٹارگٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور ہمارے اس دور کی چیلنجز کیا ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کون سے موضوعات کو اپنانا ہے، اور ہمارے جو آڈینس ہے جن سے ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ کون ہے اور ان کی ضروریات کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج اس منبر و محراب پہ بیٹھنے والے کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یقیناً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہمارے ایمان کی جان ہے، نبی کے کردار کی بات کرنا ہمارے ایمان کی جان ہے، بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے 11ویں شریف دلانا ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ لیکن آج سنی کانفرنس میں یا جب بھی اہل سنت اکٹھے ہوں، یہ مت سمجھیں کہ ہمارے عنوانات صرف یہی ہونے چاہیے۔ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، میں نے پہلے عرض کیا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو میلاد نہ مناتا ہو، بلکہ یہ ہماری سعادت ہے، ہم سب سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم سب بزرگوں کے عرسوں پہ جاتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے جو ہے پیغامات کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، اور یہ ٹاپکس بھی سمجھنے کے لیے بڑے ضروری ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، تمام اہل سنت والجماعت، تمام ہمارے بلکہ عامہ اربعہ جو ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، وہ حنبلی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنفی ہوں، یا اس کے بعد چاہے ہم ماتریدی ہوں، ہم جو بھی ہوں، ہمارے لیے سنیت کا پہلا پیغام وہ ہے کہ کچھ ہیں ہماری ضروریات اہل سنت، کچھ ہماری جو ہے ضروریات دین ہیں۔ آج حملہ سنیت سے زیادہ دین پر ہے، مذہب سے زیادہ دین پر حملہ ہے، جس سے آج بھی ہمارے بہت سے، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت میں ہمارے جو واعظین ہیں، ہمارے خطباء ہیں، وہ آج بھی سامنے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے موضوعات اور ہوتے ہیں، بیان کرنے والے کا موضوع کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم وہی موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچ چکا، اگر بدقسمتی سے یہ نہیں پہنچا تو ان علماء تک نہیں پہنچا، وہ صرف اس حد تک وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے کہ میری فوٹو چڑھ گئی
میری فوٹو تے انہیں لائک آ گئے میں انج کر دیتا. اس سے زیادہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کالج میں جانے والے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے وہ طلباء وہ کسی جگہ میں ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ دین کی معاشرے میں اور ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. کیونکہ ہم وہ لوگ، ان کو پڑھایا یہ جا رہا ہے، ان کو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ آپ کا پرائیویٹ میٹر ہے. اس کا اب ہماری معاشی زندگی سے، ہماری معاشرتی زندگی سے، ہماری سائنسی زندگی میں، اس ایجادات کی زندگی میں جب ہم جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں، ہم سائنس ترقی کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ چکی ہے، تو اس میں یہ نمازیں، یہ مذہب، یہ مولوی، یہ آپ اس کو پرائیویٹ طور پہ رکھیں. جب نکاح کرنا ہو تو دین ضروری ہے، جب مر جائیں تو شاید جنازہ پڑھانے کے لیے ضروری ہے، باقی شاید اس کے لیے زندگی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہمیں جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا، دین پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا بھی ہے، اور اس کے درمیان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی دین کے تحت ہونی چاہیے، جس سے ہم آج ہماری آنے والی نسل بالکل اس سے ناآشنا ہے. ان کے لیے دین کی اہمیت کہ دین ہمیں ضرورت کیوں ہے. دین کی ہندو بھی ہے، وہ دین کو اپنے مذہب کو مندر تک رکھتا ہے. کرسچینٹی کا جو مذہب ہے وہ ان کے چرچ تک ہے. جودائزم کا جو ہے ان کا تھوڑا سا مختلف ہے. جودائزم جو ہے نا، یہودیت، وہ صرف سیناگوگ تک محدود نہیں ہے، وہ ریاست سے لے کے ہماری ریاست تک ایک نظام کو، جن کے پاس جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہے، اور وہ اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مسیح الدجال آنے والا ہے. وہ ایک ایسی حکومت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں جو حکومت ان کے نظریات کا تحفظ کرے گی. اور وہ جودائزم وہ نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، یہ ان کا اپنا فری میسنریز کا، الومیناٹیز کا بنایا ہوا ہے. برادران اسلام، ہماری نسل اس میں جا رہی ہے. آج 8 مارچ تھا، وومن ڈے تھا، خواتین کے حقوق کی پوری دنیا میں بات ہوئی، لیکن ہمارے ہاں جو ان عورت کے حقوق پہنچے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جن کی ہمیں آج ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو عورت کے حقوق پہنچتے ہیں وہ باپ سے آزادی کے نام پہ، وہ بھائی سے آزادی کے نام پہ، وہ خامد سے آزادی کے نام پہ، وہ انسانی معاشرے سے حیوانی معاشرے کی طرف جانے کا نام ہے. اگر تو یہی حقوق کی بات ہے تو پھر ہم سب ان حقوق کے خلاف نہیں، یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے. جو عورت کے حقوق کی بات ہے تو پھر سب سے پہلے عورت کی عزت کی بات ہونی چاہیے، اس کی ڈگنیٹی، کہ مین اینڈ وومن آر ایکول ان فرنٹ آف اللہ دی آلمائٹی، ان ڈگنیٹی، ان رسپیکٹ ان کے. لیکن ان کا کرائٹیریا آف ورک جو ہے وہ بہت مختلف، انٹائرلی ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اگر ان کے حقوق کی بات ہے خواتین کے، تو ان کے حقوق میں ان کی تعلیم آتی ہے، ان کے حقوق میں ان کے وراثت کے حقوق آتے ہیں، ان کی حقوق میں ان کو زندہ رہنے کا حق آتا ہے. ہاں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت طالب علم قرآن و سنت کے، اس بات سے میں ایبسولوٹلی ایگری ود دیٹ کہ عورت کو آج کے دور میں بھی معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے لیے باعزت جاب کی ضرورت ہے، ان کے لیے علیحدہ سے بالکل اسلام اجازت دیتا ہے. مجھ سے زیادہ جید علماء تشریف فرمائے، کہیں اسلام نے یہ نہیں لکھا کہ عورت کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن کام کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کن حدود و قیود میں کرنا ہے، اس پہ اسلام بات کرتا ہے. جب ایک طرف بات ہوتی ہے عورت کے اس حوالے سے، تو ایک وہ انتہا ہے جو بالکل عورت کو باندھ کے رکھ دیتی ہے، اور دوسری طرف وہ انتہا ہے جو عورت کو اتنا کھلا چھوڑ دیتی ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. آج یورپ کے، اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، ہم ڈیوڈ کو ساگ نہیں روز کھلا سکتے، اور اللہ دیتے ہیں روز برگر تے شوارما بھی نہیں کھوا سکتے. ان کے کلچر، ان کی تہذیب وہ اپنی جگہ، ہماری کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن اپنی جگہ. ہم ان کو جو بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، ہم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں عورت کے حقوق کی بات کرنی ہے تو پاکستان کے جغرافیائی حالات، پاکستان کی تہذیبیں،
پاکستان کے کلچر، پاکستان کے اندر جو اکثریتی لوگوں کا دین ہے، اس کے مطابق ریاستی سطح پہ طے کرنا ہے کہ ایک بیٹی کے لیے باعزت روزگار کیسے ہم نے دینا ہے، ہم نے ایک بیٹی کو تعلیم کیسے دینی ہے، اور بیٹی کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے وراثت کے قوانین کتنے آسان کرنے ہیں ہم نے، تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اور دوسری طرف وہ آزادی کہ جس میں خامد کے حقوق سلب کر لیے جائیں، جس میں باپ کا حق ختم کر دیا جائے، جس میں بیٹے بھائی کا حق ختم کر دیا جائے، ان پہ بھی ہمیں قدغن لگانی ہے۔ تو وی آر گیونگ دا بیلنس کانسیپٹ آف لائف جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، جو ہمیں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اگر تعلیم کے نام پہ، آج کالجز میں چلے جائیے، وہاں پہ بونفیئر نائٹس ہیں، وہاں پہ میوزیکل پروگرامز ہیں، اور ایک بچہ جب جاتا ہے وہاں پہ، وہ میں اٹس ویری انفارچونیٹ ڈیلما، میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، میں صرف اشارے سے، کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اتنا بتا دوں کہ آج کالجز میں کیا ہو رہا ہے۔ میں کیونکہ خود کالجز میں جا کے لیکچر دیتا ہوں، لاء کالجز میں جاتا ہوں، دیگر جگہوں پہ جاتا ہوں، میڈیا پہ جاتا ہوں، تو ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ آج ہماری بیٹیاں کیا بن رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے آج جمعے کے وقت بھی یہ بات بتائی تھی کہ سنی کانفرنس کے ایشوز یہ بھی ہونے چاہیے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی 18-20 ہزار روپے تنخواہ ہے، گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ، ان کو ایک مہینے کے بعد جب وہ تنخواہ ملی تو وہ لے کے گھر گئے، انہوں نے جس دکاندار سے چیزیں دال سبزی خریدی ہوئی تھی، گھی خریدا تھا، کچھ اس کو دیے، کچھ دودھ والے کو دیے، سارے کچھ کم ہے، کچھ اس نے اگلے مہینے کا وعدہ کیا، اور 500-700 ہزار روپیہ جو بچا وہ جا کے اپنی بیوی کو، زوجہ محترمہ کو دیا کہ یہ لے، یہ اتنے میں دے آیا، باقی یہ بچے ہیں۔ اور اس عورت نے وہ پیسے اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے، اس نے کہا بھئی میرا ادھر نال گزارا نہیں ہوتا، میں اس کا کیا کروں گی؟ اب مجھے بتائیے وہ کیا کرے؟ وہ کام کرتا ہے صبح 8 سے لے کے شام 4-5 بجے تک پی این ایس اسکول میں، وہاں پہ کام کرتا ہے، وہاں سے تنخواہ لیتا ہے۔ اب ایک عورت کو یہ سمجھانا کس نے ہے کہ کیا وہ ڈکیتی کرے، کیا وہ چوری کرے، کیا وہ لوٹ مار کرے، کیا وہ حرام کمائے اور ان کے نخرے اور ناز پورے کرے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ محنت کرتا ہے، وہ ناکارہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ کام کرتا ہے۔ ان حالات میں عورت کو کیسے اپنے خامد کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ خامد نہیں بتائے گا، یہ باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کو بتا کے بھیجنا ہے کہ تم نے کس طرح رہنا ہے، وہ کس طرح زندگی گزارے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے، یا وہ کرپشن کرے گا، نہیں تو میں بدقسمتی سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ جائیے اپنے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاکس پہ، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پیسہ کمانے کے لیے وہ کام کرتی ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ جب کالجز میں جاتی ہیں تو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو آنے والی ہے وہ ایک بڑی چمکتی گاڑی سے اتری ہے خاتون، اور اس کے ساتھ اس کے ہے وہ ناز نخرے، اس کے پاس پیسہ، اور وہ بڑے ایک سٹائل سے اترتی ہے۔ ہماری بیٹیاں جب جائیں گی وہ دیکھیں گی کہ یہ خاتون، اس کا بھی دل کرے گا میں بھی ایسا لباس پہنوں، اس کے پروٹوکولز، اس کے معاملات، اس کا وہ ساری پارٹیز، تو وہ کیا کرے؟ یا وہ اس کے ساتھ یا کالج چھوڑ جائے گی، یا پھر اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گی۔ وہ پھر کیا کرے گی؟ وہ اپنے آپ کو بے لباس کرے گی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے حیا کرے گی، اور اپنے آپ کو اس طرح قوم کے سامنے پیش کرے گی، اور اس پہ آ کے وہ لوگ ہم سے حیا چھین لیں گے، وہ ہم سے شرم چھین لیں گے، وہ ہم سے غیرت چھین لیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ پیسہ دے رہے ہیں۔ اس پیسے کو لے کے پھر آپ میں کہے گی کہ مجھے باپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خامد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کماتی ہوں۔ لیکن میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، کب تک؟ جب تک جوان ہو تجھے لائکس بھی ملیں گے، تیرے ویوز بھی بڑھیں گے، ملینز بھی آئیں گے، لیکن 5-10 سال کے بعد تیرے جیسی کئی آئیں گے، پھر اس کے بعد تم کدھر جاؤ گے؟ پھر تم سہارا ڈھونڈو گے۔ جب تیرے چہرے پہ جھریاں پڑیں گی نا تو کوئی تجھے ویوز نہیں دے گا، کوئی تجھے لائکس نہیں بھیجے گا، کوئی تیرا ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نہیں چلے گا، پھر تو سہارا ڈھونڈے گی۔ باپ کو تو نے پہلے چھوڑا، ماں کی عزت کو تو نے پہلے دوپٹہ پھاڑ کے نکلی، بھائی کی غیرت کو تو پامال کر کے نکلی، اب کہاں جائے گی؟ پھر اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، ہمیں قناعت سکھانی ہے،
ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ دکھانا ہے پتر بھکھیاں بھی رہ لیدا ہوندا ہے، پیاسے بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وطن کے ساتھ غداری نہیں، اور اپنے دین، اپنی عزت اور غیرت کے ساتھ جینا چاہیے، ان کے ساتھ غداری ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بتانا ہے، یہ ایشوز بھی ہمیں اپنے محافل میں لے کے آنے ہیں۔ برادران اسلام، اور سب سے زیادہ ضروری جو میں سمجھتا ہوں، آخری بات، اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، باتیں تو بہت سی ہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمیں خطرہ رافضیت سے بھی زیادہ، وہ یقیناً بہت بڑا خطرہ ہوگا، خارجیت بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرہ ہمیں دہریت سے ہے۔ جو پڑھ لکھ جاتا ہے اس کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو سارا ایسے ہی جو ہے بن گئی دنیا، یہ جو ہے وہ بگ بینگ کی تھیوری تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو خدا کا معاذ اللہ نام لیتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ایک ماورائے جو ہے وہ میٹا فزیکل ایک چیز بنا رکھی، ایک طاقت بنا رکھی ہے، اور کوئی اس کا وجود نہیں ہے، یہ سب، اور پھر اس پہ وہ دلائل دیتے ہیں، اس پہ ہے ہزاروں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ اس کو پراپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے تو خدا کی توحید بھی اپنے بچوں کو سکھا کے کالج نہیں بھیجا، ہم نے تو اپنے بچوں کو نماز، تو وہ کیا پڑھیں گے نماز، کیوں پڑھیں گے وہ نماز؟ پہلے بھی باتیں ہو رہی ہوں گی یقیناً کہ جی ہم نماز پڑھیں، بھئی پڑھتے ہیں نماز، لیکن جس کے دل میں خدا ہی نہیں وہ بچہ کیوں نماز پڑھے گا؟ پہلے وہ اس کو خدا کا تصور ڈالا جائے گا، وہ خدا ہے اور وہ ناگزیر ہے۔ جب ہمیں وہ خدا کے تصور سے ہم ناشنا ہیں تو ڈنڈے سے کب تک بچوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو ہمیں وہ اللہ کے تصور کہ اللہ ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اور وہ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح وہ نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ لیکن ہم آج، ہمارے بچے اس چیز سے بالکل ناآشنا ہیں، ہم لا علم ہیں۔ یاد رکھیے گا، ناٹ دا، جو جہالت ہوتی ہے نا وہ ظلم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، not ignorance but the ignorance of the ignorance is the death of knowledge۔ جہالت موت نہیں، جہالت سے جاہل ہونا موت ہے۔ ایک شخص ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ایک تو مجھے پتہ نہیں، دوسرا میں یہ جانتا ہی نہیں کہ میں جاہل ہوں۔ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ان چیزوں سے جاہل لوگ ہیں۔ ہم صرف اس بات پہ جو ہے وہ سر دھن رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے معاملات وہی چل رہے ہیں، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے۔ ہمیں توحید باری تعالیٰ پہ وہی چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے طے کر دی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھا نہیں سکے۔ ختم نبوت پہ آج ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز نظر آتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ختم نبوت کے ایشوز ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ میں نے بڑے بڑے واعظین سے یقین کرے، وہ اتنا پتا ہے کہ جی وہ مرزا کانا ہے، اتنا پتا ہے جو گوڑ نہیں سکھاندہ تو مٹی کا، یہ اس طرح کے ہم نے ختم نبوت کے عقائد بتائیں۔ کبھی ہم نے ختم نبوت کے وہ چیزیں کہ ختم نبوت ضروری کیوں ہے اور نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آ سکتا۔ یقین کریں، میرے قادیانی کے ساتھ میری ایک دفعہ چیٹنگ ہو رہی تھی تو اس نے کہا جی تم کہتے ہو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں پہ۔ تو جب ولی کے بعد ولی ہو سکتا ہے، شہید کے بعد شہید آ سکتا ہے، صدیق کے بعد صدیق آ، تو نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا انعام ختم ہو گیا معاذ اللہ؟ اب ان سوالات کا جواب ہمارے وہ واعظین، میں علماء کی بات نہیں کرتا، ان کے پاس تو ہوگا، لیکن جو پبلک میں آتے ہیں، ہم علماء کی محفل میں جاتے نہیں ہیں، کیونکہ علماء جو ہیں وہ لچھے دار تقریریں نہیں کرتے۔ علماء جو ہیں وہ بیٹھیں گے، سنجیدگی سے مسئلے کو سمجھائیں گے، تو ہمیں تو وہ مسئلے چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو چاہیے کہ جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کے نوٹ بھی پھینک سکیں، ہمیں وہ تقریریں چاہیے کہ جن تقریروں پہ ہم کبھی آ کے ہاتھ چوک لو، کدی آ کے نہ فلانا انج کر لو، کدی آ کے جھوم جھوم کے پڑھو، ہمیں وہ چیزیں چاہیے، ہمیں علماء اب چاہیے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہمارے بچے نعت خوان بننا پسند کرتے ہیں، عالم بننا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 10 منٹاں چ لکھاں لینے، انہاں 7 سال پڑھ کے بھی انہاں 5-5 ہزار 20 روپئے چ نماز پیندی انہاں۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا
اور ہم حافظ آباد میں رہتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں، اگرچہ وہ نعتیں بھی ضروری ہیں، وہ مزہ بھی ضروری ہے، وہ عشق بھی ضروری ہے، وہ وجد بھی ضروری ہے، یہ بھی انسانی کیفیات ہیں، یہ بھی ہمارے جبلت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب بھی دیکھیں نا، ہم جب بعض اوقات تو شعر پڑھا جاتا ہے تو شعر میں کہتے ہیں جی لے یہ تو مولوی شعر ہی پڑھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کو میں نے نصرت کی قوالیوں پہ جو ہے وہ سر مارتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ بھی ایک انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک طریقہ ہے، it's just like a weapon, we have to use the weapon according to the person, it's variable person to person, culture to culture, place to place۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ میں آج یقیناً پروفیسر محمد اکرم صاحب نے اور ہمارے جید علماء تشریف فرما ہیں، ہمیں صرف علماء کی ایک مجلس رکھنی چاہیے، اس علماء کی محفل میں ہمیں بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ اس سال ہمارے موضوعات کیا کیا ہوں گے، ان موضوعات کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور ہمارے جو طلباء ہیں ان تک یہ پیغام کیسے پہنچانا ہے، اور آڈینس کو دیکھنا ہے according to the mental level of the audience, then we have to talk, then we have to convey the message۔ جب تک ہم سننے والے کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے، اس کے ہم وہ ذہنی سطح کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنا پیغام دے ہی نہیں پائیں گے۔ یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی گزارش کروں گا، بلکہ رمضان شریف میں ہم ایک ایسی محفل رکھیں جس میں صرف علماء موجود ہیں، اور وہ علماء طے کریں کہ ہمارا رمضان شریف سے لے کے اگلے رمضان تک ہم نے اپنی عوام کو خدا کی توحید کیسے بتانی ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کیسے سکھانی ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بد کرداری اور بد اخلاقی سے کیسے بچانا ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ جی بڑا جرم ہوندا پیا، بے حیائی پھیل دی پہ، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم روک سکتے ہیں؟ صرف تقریریں کر کے نہیں، اس کے لیے کچھ ایسے ہمیں پریکٹیکل جو ہے وہ سٹیپس لینے ہوں گے، جو لوگوں تک پہنچانے ہوں گے، لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہوگا۔ عالی مرتبہ سامعین، باتیں تو بہت ہیں لیکن میں نے کیونکہ دور پہنچنا ہے، اور اتنے خوبصورت علماء، اتنے جید علماء کو چھوڑ کے میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن یقیناً میں نے وعدہ کیا ہے وہاں پہ اور پہنچنا بھی ہے۔ اللہ پاک ہماری جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، میرا اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمیں پاکستان کے لیے، ہمیں اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نفرتیں ختم کر کے محبت، اتحاد اور پیار کے ساتھ، برداشت کے ساتھ دوسروں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وما علی الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔